کسے تو نہیں ڈردا اے بیٹا مرد قلندر دا اللہ باج کسے تو نہیں ڈردا اے بیٹا مرد قلندر دا گلا سچیاں کھریاں کردا جی ساڈا مسرور 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 جنگلی سونا ساڈا مسرور 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 سچ دی زبان ساڈا مسرور جنگلی ڈر جوان ساڈا مسرور جنگلی ڈر جوان ساڈا مسرور جنگلی جند ساڈی جان ساڈا مسرور جنگلی جند ساڈی جان ساڈا مسرور جنگلی کھرا انسان ساڈا مسرور۔ میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد تلاوت کیا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، جنہوں نے یہ کہا مشکل کشا اللہ کی ذات ہے، جنہوں نے یہ کہا دستگیر اللہ ہے، جنہوں نے یہ کہا کہ اولاد دینے والی ذات اللہ ہے، جنہوں نے یہ کہا فوت کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، جنہوں نے یہ کہا کہ حیات دینے والی ذات بھی اللہ کی ذات ہے، پھر کیا ہوا جب انہوں نے یہ کہا کہ مشکل کشا حاجت روا دستگیر اللہ کی ذات ہے، خاندان ان کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ اولاد دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، رشتہ دار ان کے مخالف ہو گئے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ثم استقاموا، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ ڈٹا رہا، اس نے مجھے معبود مانا، اس نے مجھے مشکل کشا مانا، اس نے مجھے حاجت روا مانا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر سجا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وبنیہ وصاحبتہ واخیہ، کہ بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیوی شوہر سے بھاگ رہی ہوگی کہ کہیں مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے، کہیں مجھ سے کوئی یہ پکار کر نہ پے کہ انسان مجھے یہ نیکی چاہیے، مجھے تو یہ نیکی عطا کر دے۔ اللہ فرما رہا ہے قیامت کا دن ہوگا، جنت سجی ہوگی، جہنم سجی ہوگی، میں اس شخص سے کہوں گا کہ دنیا کے اندر تو نے مجھے حاجت روا مانا تھا، دنیا کے اندر تو نے مجھے مشکل کشا مانا تھا، آج جنت تیرے لیے سجی ہے، جا جنت میں داخل ہو جا۔ میرے بھائیو اور دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی کو تبلیغ کی آپ کو تکالیف دی گئی، آپ طائف کے میدان میں گئے، لوگوں سے تبلیغ کی، لوگوں سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگوں کلمہ محمدی پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ نے بدر کے میدان میں جا کے لوگوں کو قولوا لا الہ الا اللہ کہا، کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا، جس نے مان لیا وہ پاک پیغمبر کا دوست بن گیا، جس نے نہیں مانا وہ پاک پیغمبر کا مخالف بن گیا۔ چنانچہ ہم عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے پاک پیغمبر سے پوچھا کہ میرے پاک پیغمبر، اے لاڈلے پیغمبر، اے صدیق کے پیغمبر، اے
قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. جس نے مانا وہ کامیاب ہوئے، جس نے نہیں مانا وہ کامیاب نہیں ہوئے. چنانچہ حضور علیہ السلام بدر کے میدان میں جا کر اسی پیغام کو عام کر رہے ہیں. ایک شخص کہنے لگا کہ جس زمانے کے اندر میرے اور تیرے پیغمبر آئے وہ زمانہ سب زمانوں سے اعلیٰ کیوں تھا؟ میں نے کہا اس کا جواب یہ ہے کہ وہ زمانہ اس لیے سب سے اعلیٰ تھا کہ اس زمانے کے اندر پیغمبر مصطفیٰ احمد مجتبیٰ امام الکبریاء مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. تو وہ زمانہ سب زمانوں سے اعلیٰ ہو گیا. کہتا ہے بالکل مان لیا. میں نے کہا جب زمانہ زمانے سے اعلیٰ ہو سکتا ہے پھر جس یارانہ کی نسبت میرے پاک پیغمبر سے لگ جائے وہ یارانہ بھی سب یارانوں سے اعلیٰ ہے. میں نے کہا میرے پیغمبر کا کردار سب سے اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر کی گفتار سب سے اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر کا ذکر سب سے اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر کا ازواج سب سے اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر کا لباس سب لباسوں سے اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر کی ازواج سب ازواج سے اعلیٰ ہے. ہاں میرے پیغمبر نے جس زمین پر قدم رکھا وہ زمین سب زمینوں سے اعلیٰ ہے. میرے پیغمبر نے جس کے ساتھ مصافحہ کیا وہ شخص سب سے اعلیٰ ہو گیا. میں نے کہا ہاں میرے پاک پیغمبر کو پھر جو جماعت ملی وہ جماعت بھی سب سے اعلیٰ ہے. کہتے ہیں مولوی صاحب آپ نے کیا کہہ دیا؟ میں نے کہا جب زمانے کی نسبت پیغمبر کے ساتھ لگ گئی وہ زمانہ سب زمانوں سے اعلیٰ ہو گیا. جس شخص کے ساتھ پیغمبر کا ہاتھ لگ جائے وہ شخص کیسے اعلیٰ نہیں ہو سکتا ہے. چنانچہ 40 سال کا زمانہ گزرنے کے بعد 23 سالہ دور کے اندر پیغمبر کو جو جماعت ملی وہ جماعت صحابہ کہلاتی ہے. اور وہ ایسی جماعت ہے کہ پاک پیغمبر نے جب اس جماعت کو بدر کے میدان میں بھیجا کہ اے لوگوں تم نے کفار کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے تو موسیٰ کی جماعت کی طرح میرے پاک پیغمبر کی جماعت نے یہ نہیں کہا اذهب انت وربك فقاتلا، اے موسیٰ تو جان اور تیرا رب جانے، ہم نہیں لڑتے. لیکن جب بات آمنہ کی لخت جگر کی آئی، عبداللہ کی لخت جگر کی آئی اور اس کی جماعت کی آئی، اس جماعت نے یہ نہیں کہا انت وربك فقاتلا، بلکہ کہا اے پیغمبر ہمارے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، اے پیغمبر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن حکم جب آپ نے دے دیا تو ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں. بدر کے میدان میں جب اترنے کے بعد وہاں انہوں نے یہی اعلان کیا کہ بچے یتیم کرا سکتے ہیں، بیویاں بیوہ کرا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اے نبی تیرا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے. میرے بھائیوں اور دوستو وہ جماعت جو میرے پاک پیغمبر کا ساتھ نہ چھوڑے تو میں اور آپ اس جماعت کا ساتھ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ 23 سالہ دور کے اندر پیغمبر کو جو جماعت ملی وہ جماعت صحابہ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں دفاع صحابہ پیغمبر کی عظمت کی حفاظت ہے، دفاع صحابہ پیغمبر کی شان کی حفاظت ہے، دفاع صحابہ پیغمبر کے کردار کی حفاظت ہے، دفاع صحابہ پیغمبر پہ نازل ہونے والے قرآن کی حفاظت ہے، دفاع صحابہ پیغمبر کی زبان سے نکلنے والی کلمات احادیث کی حفاظت ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ پیغمبر کا قرآن محفوظ رہے، اگر تم چاہتے ہو پیغمبر کی زبان سے نکلنے والی احادیث محفوظ رہیں پھر دفاع صحابہ کرنا ہوگا. اسی لیے گلی گلی نگر نگر چرچا یہ ہم کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کا تذکرہ ہم کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. اور یہ شخص جو آج ہمارے اور آپ کے درمیان کچھ ہی دیر میں تشریف لانے والے ہیں یہ وہ عظیم شخص ہے کہ جس نے یتیمی دیکھی ہے، جس نے اپنے باپ کا جنازہ دیکھا ہے، جس نے اپنے باپ کو خون میں لت کر دیکھا ہے. اگر اس نے صحابہ کرام کا تذکرہ چھوڑنا ہوتا تو آج سے کئی سال پہلے چھوڑ چکا ہوتا. معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا تذکرہ کبھی بھی چھوڑا نہیں جا سکتا. اس لیے ہم جانتے ہیں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کرام ایسی ہستیاں ہیں کہ ان کا تذکرہ کبھی بھی چھوڑا اللہ کسے تو نہیں ڈردا، بیٹا مرد
ਕਲੰਦਰ ਦਾ ਅੱਲਾ ਬਾਜ ਕਿਸੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਏ ਬੇਟਾ ਮਰਦ ਕਲੰਦਰ ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਓ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮਸਰੂਰ 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 ਜੰਗਲੀ ਸੋਹਣਾ ਸਾਡਾ ਮਸਰੂਰ 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 सच दी जुबान साडा मसरूर जंगवी डर जवान साडा मसरूर जंगवी डर जवान साडा मसरूर जंगवी जिंद साडी जान साडा मसरूर जंगवी जिंद साडी जान साडा मसरूर जंगवी खरा इंसान साडा मसरूर जंगवी